عزیزان ایمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونستعین والحمد للہ رب العالمین، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان ایمان، آپ کی خدمت میں اس سے پہلے وضو کے بدلے تیمم کرنے کا طریقہ جو آسان لفظوں میں صرف زبانی آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، مگر آج چاہتا ہوں یہ کہ پریکٹیکل کے طور پر میں آپ کی خدمت میں تیمم کا طریقہ بیان کرتا ہوں، بلکہ اور بات آسان کر دوں کہ تیمم بدلے غسل کے بھی انجام دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ کے پاس مان لیجئے پانی کی قلت ہے، پانی نہیں ہے، یا آپ کو پانی نقصان کر رہا ہے، ڈاکٹر نے پانی کے استعمال کے لیے منع کیا ہے بدن کو، تو آپ ایسی صورت میں اگر مجنب ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کے اوپر جنابت واجب ہو جاتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اگر غسل نہ کر سکیں تو غسل کے بدلے تیمم بجا لائیں۔ یعنی نیت اس طرح کریں، تیمم کرتا ہوں، یا عورت کہیں گی، لیڈیز کہیں گی تیمم کرتی ہوں بدلے غسل جنابت کے، واجب قربتاً اللہ۔ لیڈیز کہیں گی قربتاً اللہ کرتی ہوں، اور جینٹس کہیں گے تیمم کرتا ہوں بدلے غسل جنابت کے، واجب قربتاً اللہ۔ یعنی جیسی صورت ہوگی ویسے تیمم بجا لائیں گے۔ لہذا آپ کی خدمت میں میں تیمم کر رہا ہوں، پریکٹیکل کے طور پر آپ غور کیجئے۔ نیت کیا آپ نے تیمم کرتا ہوں بدلے غسل جنابت کے، واجب قربتاً اللہ، نیت کر لیا۔ نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے برابر ماریے۔ اگر یہی آپ بجائے دیوار پہ مارنے کے اگر زمین پہ بھی تیمم کر رہے ہیں تو آپ کو اسی صورت میں گویا ہاتھ مارنا ہے کہ جہاں پہ بھی خاک ہو، اس طرح سے آپ تیمم کریے۔ نیت آپ کے خدمت میں پیش کر دیا، یوں ہاتھ ماریے، اور ہاتھ دونوں مارنے کے بعد جتنے حصے پہ آپ چہرے پہ پانی ڈالتے ہیں، آپ اوپر سے ہاتھ کھینچیے۔ یہ ہاتھ اوپر سے آپ کھینچتے ہوئے نیچے لائیے، یوں۔ یہ آپ کا چہرے کا حصہ ہو گیا جو تیمم آپ نے کیا۔ اس کے بعد پھر آپ دوبارہ پھر ہاتھ ماریے، اور علماء کہتے ہیں تھوڑا جھاڑ بھی سکتے ہیں اس طریقے اگر دھول زیادہ آ جائے، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں پہ، یعنی جتنے حصوں پہ پانی ڈالتے ہیں گٹے سے لے کے انگلی سے تک، اتنے دونوں ہاتھوں پہ آپ دھول جو گرد ہے ہاتھ میں اس کو پھیریے۔ اس طریقے سے مطلب ایک بار، یہ تو آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے پریکٹیکل میں تو 3 بار ہو گیا ہے، مگر ایک بار آپ ہاتھ کو یوں پھیریے۔ یہ آپ کا ہو گیا تیمم کا طریقہ۔ اور عزیزان ایمان، میں آپ کی
آپ کی خدمت بابرکت میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ جب میت کو اس کنڈیشن میں دیکھیں، مردے کو، کہ آپ اس کو غسل نہیں دے سکتے، تو آپ کے لیے لازمی یہ ہے کہ پھر اس کو تیمم کریں۔ جی، یعنی کہ آپ خاک لیجئے، اور خاک لینے کے بعد کسی چیز پہ بھی خاک لیجئے، چاہے کوئی برتن ہے، ظرف ہے، اس میں لے کر آپ کو جیسے تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے ویسے، بس نیت آپ کی یہ رہے گی کہ تیمم میں کراتا ہوں میت کو، مردے کو، بدلے غسل میت کے۔ یعنی غسل میت نہیں دے سکتے ہیں تو تیمم کی نیت کریے، تیمم میں کراتا ہوں بدلے غسل میت کے، اس مردے کو واجب قربتاً الی اللہ۔ پھر اب دونوں ہاتھوں کو خاک پہ ماریے، برابر سے دونوں ہاتھوں کو ماریے خاک پر، اور مارنے بعد اس کے چہرے کے اوپر آپ دونوں ہاتھوں کو پھیریے، اور پھر دوبارہ ماریے دونوں ہاتھوں کو خاک پر، اور اس کے بعد جتنے حصے پہ پانی ڈالا جاتا ہے گٹے سے لے کے انگلی سرے تک، گویا آپ اس کے ہاتھ پر ہاتھ اپنا پھیریں خاک لے کے۔ یہ تیمم کا طریقہ آسان، جو میت کو غسل کے بدلے آپ تیمم کرائیے۔ عزیزان ایمان، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب خدا نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا کسی بھی حالت میں، یا کسی بھی حادثے میں، یعنی میت اس طریقے کی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ غسل نہیں ہو سکتا ہے، تو آپ کو ضروری یہ ہے، لازم و واجب یہ ہے کہ آپ اس کو تیمم کرائیے۔ عزیزان ایمان، تیمم کی اہمیت میں نے اس سے قبل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے، پانی کی قلت ہے، پانی نقصان کر رہا ہے، ڈاکٹر نے پانی کا استعمال بالکل منع کیا ہے، تو آپ تیمم کو بجا لائیے۔ کبھی بھی آپ تیمم کو سبک، ہلکا، یا پھر جس کی کوئی ویلو نہ ہو، آپ یہ نہ سمجھیے، بلکہ تیمم ہماری شریعت میں واجب و لازم ہے۔ اگر آپ غسل نہیں دے سکتے ہیں، آپ وضو نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ تیمم بدلے وضو یا بدلے غسل کے بجا لائیے۔ یہ عین ضروری ہماری شریعت میں ہے، اور ذمہ داری ہمارے نوجوانوں کے لیے خاص طریقے سے ہے کہ اس موضوع کو لوگوں تک پہنچائیں، اور ہمارے علماء کرام تو اپنے حق ادا کرتے ہیں، لہذا آپ لوگ علماء سے بھی دریافت کریے۔ جہاں تک ہو سکتا ہے میں اپنے علم کی جو بھی کوشش ہے، علم دین حاصل کیا ہے، آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، لہذا آپ تیمم کی عظمت کو فوقیت دیجئے، بڑھائیے، اس میں کوئی کمی نہ کریے۔ خدایا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب شریعت دین کو سمجھنے اور اس کو سمجھنے میں خدا تعالیٰ ہم سب میں توفیق عطا فرما، ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔